یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے خروج کی کتاب نکالیں گے۔ آج ہم افسیوں پر سٹڈی نہیں کریں گے اور ایسٹر کے بعد پھر ہم اس کو پھر شروع کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 17واں باب 17 چیپٹر اور اس کی 8ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 84 پہ ہے، لکھا ہے تب امالیکی آ کر رفادیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ۔ میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ، ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ادھر سے اور دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے، تب کہ اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے۔ اور یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے، اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا، خداوند نے قسم کھائی، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کے کلام میں سے جو حوالہ آج ہم نے پڑھا ہے، امالیک کی قوم ہے، اور یہ پہلی وہ قوم ہے جو قوم بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے بعد وہ کئی سال 430 سال کی غلامی کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے، نسل در نسل وہ غلام رہے، اور جب وہاں سے وہ نکلے تو ان کو پہلی جنگ کا سامنا ہوا۔ یہ قوم بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے لیے پہلی جنگ ہے۔ کون سی جنگ ہے؟ پہلی جنگ، اور یہ مشکل بھی تھی، کیونکہ ساری عمر تو یہ غلام رہے تھے، ان کے پاس یہ اسٹرینتھ ہی نہیں تھی۔ ایک جو غلام شخص ہوتا ہے اس کی سوچ بھی غلاموں والی ہو جاتی، جنگ کرنا اس کے لیے، لڑنا اس کے لیے بڑا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان کے پاس پھر ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ویپن بھی نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، کیونکہ یہ تو ملک مصر سے نکلے تھے، تو وہاں کپڑے ان کے پاس ضرور تھے، سونا چاندی ضرور تھا، لیکن کیا نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور ان کو جنگ کرنی آتی بھی نہیں تھی۔ کیوں؟
کیونکہ یہ تو اتنے سالوں سے کیا رہے تھے؟ غلام رہے تھے، اور نہ ان کے پاس جو ہے کوئی ایسی فوج تھی. تو یہ پہلی قوم نے قوم بنی اسرائیل پر اٹیک کیا. اور اگر آپ گنتی کی کتاب کا 24واں باب پڑھیں آگے بڑھنے سے، تو اس کی 20ویں آیت کوئی پڑھے آپ میں سے. 24ویں باب کی 20ویں آیت کیا لکھا ہے؟ جی. پھر اس نے امالیک پر نظر کر کے اپنی مثل شروع کی جی. اور کہنے لگا، قوموں میں پہلی قوم امالیک کی تھی. قوموں میں پہلی قوم کیا تھی؟ امالیک تھی. اور اس نے خود اٹیک کیا، خود آ کر حملہ کیا جو ہے. اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی دشمن کو، شیطان کو اور اس کی فوجوں کو چھیڑے ہی تو وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں. یہ خود بھی کیا کرتے ہیں؟ حملہ کرتے ہیں. اور ان کی دشمنی کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اسحاق کے 2 بیٹے تھے. پہلے کا نام کیا تھا؟ عیسو، اور دوسرے کا نام یعقوب. یہ دونوں سکے بھائی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب کو برکت مل گئی تھی اور عیسو برکت سے کٹ گیا تھا. تو امالیک قوم کہاں کس سے تھی؟ عیسو سے. ان کا جو جد امجد تھا وہ کون تھا؟ عیسو. تو یہ عیسو کی نسل تھی، یہ عیسو کی نسل سے تھے، اور اس لیے یعقوب کی نسل اسرائیل کہلائی. اس لیے ان کی آپس میں کیا تھی؟ لڑائی یا دشمنی تھی. اور دشمنی رکھتا تھا عیسو کی نسل کے امالیک. اب امالیکیوں کا گناہ کیا تھا ذرا یہ سمجھیے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. استشرا کی کتاب کا 25واں باب نکالیے. کیوں خدا اس سے ناراض تھا؟ کبھی کبھی کچھ ایسے کام ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں جن سے ہم خدا کو ناراض کر دیتے ہیں. یہ قوم جس کے بارے میں خداوند نے کہا بھی تھا کہ میں کوئی بنی اسرائیل کو ایسا حصہ نہیں دوں گا جس میں سے جو ہے وہ یعقوب کو یا قوم بنی اسرائیل کو جو عیسو کا ہوگا. لیکن عیسو کی نسل امالیک نے ایک کام کیا، اور یہ 17 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 25ویں باب. جی. یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے، ٹھیک، تو رستے میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا. یہ قوم بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا جب تم نکل کر آ رہے تھے ملک مصر سے تو امالیکیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. جی. کیونکہ وہ رستے میں تیرے مقابل آئے، ہاں جی، اور گو تو تھکا ماندہ تھا، تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا، اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا. کیا کیا؟ قوم بنی اسرائیل نکلی تو ان میں سے کئی تھک گئے، کمزور پڑ گئے. تو اس نے کیا کیا؟ جتنے کمزور لوگ تھے، جتنے تھکے آ رہے تھے، کمزوروں پر حملہ کر کے ان کو کیا کیا؟ مار دیا. اور خداوند کو یہ بات بڑی کیا لگی؟ بری لگی. اور خداوند نے اس بات کا جو ہے نوٹس لیا. اور کیا نوٹس لیا؟ 19ویں آیت. اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے، جی، تو تو امالیکیوں کے نام و نشان کو صفحۂ روزگار سے مٹا دینا. تو اس بات کو نہ بھولنا. اس بات کو نہیں بھولنا. تو نے امالیکیوں کو صفحہ ہستی سے کیا کر دینے؟ مٹا دینے. مٹانے کی وجہ انہوں نے کن پر حملہ کیا؟ کمزوروں پر، تھکے ماندوں پر، جو پیچھے رہ گئے تھے ان پر کیا کیا؟
تو وہ خدا کے لوگوں میں سے کچھ لوگ کمزور بھی ہوں، وہ کسی کا مقابلہ نہ بھی کر سکتے ہوں، ان کے پاس ایسی اسٹرینتھ نہ بھی ہو کہ وہ کسی کا مقابلہ کر سکے، لیکن میرے بہن بھائیوں یہ سمجھو کہ اگر وہ نہ بھی لڑ سکے، ان پر کی گئی زیادتی کا نوٹس جو ہے وہ خدا خود لیتا ہے۔ آمین۔ اور کیا اس نے لیا؟ نوٹس کیا لیا خداوند نے؟ ان کو کہا کہ ان کو صفحہ روزگار سے کیا کر دیا جائے گا، ہستی سے کیا کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ تو یہاں ہم یہ بھی بات سیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو کمزوروں پر کبھی ہاتھ، کبھی انسانی زندگی میں جب انسان کسی کو کمزور دیکھتا ہے تو ان پر حملہ کرنے کے لیے وہ کیا نہیں کرتا، رکتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے آگے سے کیا کون سا کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، کون سا مجھے جواب دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی حوالے سے کوئی کمزور ایماندار ہو یا کمزور کوئی شخص ہو، آپ ہمیشہ ایسے شخص پر حملہ کرنے سے کیا کریں؟ شاید وہ نہ لڑ سکے، شاید وہ نہ لڑ سکے، لیکن اس کا ایک لڑنے والا موجود ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ خدا ہے، جو اپنے لوگوں کی جنگ کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ ماڑے بندے تے انسان نو کی ہوندا ہے؟ غصہ بڑا آتا ہے۔ اگر بندہ تگڑا ہو اگوں، پھر آیا غصہ بھی کدھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے دیکھا کمزوروں کو، اور خداوند کو یہ بات بڑی جو ہے وہ اچھی نہ لگی، اور خداوند نے کہا کہ اس قوم کو، تو یہ وہ قوم تھی جس نے پہلی جنگ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جیڑی۔ یہ ان کی تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اب ہم اپنے میسج کی طرف آئیں گے جس پر آج ہم خداوند کا کلام سیکھیں گے۔ یہاں پر جو ہے پہلی دفعہ یشوع جو ہے وہ بطور ایک سپہ سالار کے آپ کو نظر آتا ہے۔ یاد رہے یشوع بھی وہ خدا کا بندہ تھا جو کئی سال غلامی میں رہا تھا۔ یہ موسیٰ کے ساتھ نہیں گیا تھا، یہ پہلے ہی کہاں تھا؟ مصر میں۔ اور یہ پہلی دفعہ آپ کو اس حوالے میں ایک جرنیل کے طور پر نظر آتا ہے، اور یہاں کچھ لیڈرز ہیں جن کے بارے میں خداوند کا کلام کچھ کہہ رہا ہے۔ اب میں پڑھوں گا، اور ان میں سے آج ایک کی لائف پر آج ہم کلام سیکھیں گے جو اکثر مدم سا رہتا ہے، اور اس پر بات کرتے ہوئے کم آپ نے بات سنی ہوگی، اور شاید کئیوں نے نہ بھی سنی ہو۔ اور یہاں پر جب آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ یشوع کا ذکر ہے۔ یشوع ایک بطور سپہ سالار جرنیل کے یہ جنگ کے لیے جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار۔ کیا ہے؟ تلوار۔ اور یہ امالیکیوں سے لڑنے کے لیے آگے آگے ہے۔ پھر موسیٰ جو ہے اس کی ذمہ داری ایک فرق ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی۔ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے، کیا ہے؟ لاٹھی۔ یشوع کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار۔ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہاں جا رہا ہے؟ یشوع کہاں جا رہا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور موسیٰ کہاں جا رہا ہے؟ پہاڑ پر۔ اور ہارون وہ بھی ساتھ پہاڑ پر، ہور بھی پہاڑ پر۔ تو کتنے لیڈر ہو گئے؟ موسیٰ بڑا گریٹ لیڈر آپ کو نظر آتا ہے بائبل میں، بڑی رسائی والا نظر آتا ہے۔ یشوع بھی ایک گریٹ لیڈر ہے، اور ہارون بھی
ایک بہت بڑا لیڈر آپ کو نظر آتا ہے اور ان کی سب کی ذمہ داریاں یہاں فرق نظر آتی ہیں. لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب یشوع لڑ رہا تھا جنگ اور موسیٰ پہاڑ پر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو اس کے ہاتھ کیا ہو گئے؟ بولتے ہی نہیں آپ تو. کیا ہو گئے؟ تو موسیٰ کتنا بڑا آدمی تھا ہے؟ پر یاد رہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو، جتنا کام اس کا زیادہ روحانی ہوتا ہے اتنے ہی اس کے تھکنے کے چانس زیادہ ہوتے. نہ یشوع تھکا، نہ ہارون تھکا، نہ ہے کون تھک گیا ہے؟ تو لڑ کون رہا تھا ہے؟ تھکنا کس کو چاہیے تھا ہے؟ یشوع کو. لیکن کون تھکا؟ موسیٰ. کیونکہ موسیٰ کا کام اس طرح تھا. دعا ایک ایسا کام ہے، شفاعت ایک ایسا کام ہے جو بہت دفعہ روحانی لیڈرز کو تھکا دیتا ہے. وہ تھک جاتے ہیں اور وہ کبھی کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں. ہمارے تو یہاں یہ سوچ بھی نہیں ہے نا کہ کوئی لیڈر کیا ہو جائے گا ہے. ہمارے تو یہ سوچ ہے کہ جڑا خدا دا بندہ ہے وہ دے چ کی ہوندی ہے. آندے نہیں بھائی جی کھاؤ تیانوں کی ہونا ہے، پاوے دی شوگر ود کے دے اتھے جا کے ڈگا ہوئے تو کی کہنا ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جن کو کلام نہیں آتا، کلام کی سچائیوں کا نہیں پتا. وہ نہیں سمجھے گے کہ یہ بدن رکھتے ہیں. بدن میں آپ بی پی والی زیادہ چیزیں کھائیں گے آپ کا بی پی آئی ہوگا، کیونکہ آپ کیا رکھتے ہیں؟ بدن رکھتے ہیں. آپ جتنے مرضی خدا کے پہنچے ہوئے بندے یا بندیاں ہوں گی، آپ جو ہیں وہ جب جو ہے وہ دعا میں آپ تھک جائیں گے. ہارون نہیں تھکا، یشوع بھی نہیں تھکا. فزیکل کام کس کا تھا؟ یشوع کا. لڑنا لڑنا تو طاقت کا کام ہے نا. تو موسیٰ کیا کر رہا تھا پھر ہے؟ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں دعا کرنا بہت ہی آسان کام ہے. جدوں فون کر کے اگے فون پاری صاحب نے پھڑیا ہوئے تے بس نہ اس کی کوئی لائف ہے، نہ اس کی کوئی زندگی ہے، نہ وہ کبھی تھکتا ہے، نہ کبھی وہ سوتا ہے، نہ کبھی اسے سونا چاہیے. میری بات سمجھ نہیں ہے آپ؟ موسیٰ بولو جی ہے. تو آج کا روحانی لیڈر تھک سکتا ہے کہ نہیں تھک سکتا ہے؟ تھک سکتا ہے کہ نہیں رہے بھائی؟ مانول کو پتا ہے پھر جب دوپہر کو لوگ آتے ہیں پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس پادری صاحب ہی دعا کر ہیں. وہ دعا کرا بھی لیں گے، بندہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، پھر بھی انہیں نہیں تسی آخری جڑا نا. تو میں کبھی کبھی اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں بدرویں نکال کے دعائیں کر کے رات کو، تو میرا نہیں ایک فکرہ بھی کہنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. آج میں یہ میسج نہیں سنانا چاہتا، میسج کچھ اور ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم انسان ہونے کے ناطے کیا کر سکتے ہیں. چلو آج پھر ایک یہ بھی گل سیکھ لو، اگر فون نہ اٹھایا جائے، کیونکہ اسی اپنی اسیسمنٹ آپ ہی کر لینے ہیں جویں نا سانو کارڈ بھیجیا جائے. میں نے کئی دفعہ بتایا ہم نے نہیں اگلے نو بتانا کہ بھائی جی ساڈی کوئی مشکل ہے اسی نہیں آنا. کم از کم وہ کھانا ہی کوئی تھوڑا بہت کیا کر لے، کم جو ضائع ہونا ہے وہ کیا کر لے. لیکن یہ اخلاقی جرت پتہ نہیں ہمیں کب آنی. میرا ایک کرایہ دار تھا، انہیں جدن جانا سی ادن منو دسن ڈیا کہ بھائی جی میں جی اگلے مہینے میں کہ کرایے تے نہ چڑھے تو پھر کرایہ کدے کو لو پا جی. یعنی آپ اپنی اسیسمنٹ کر لیں گے لیکن آپ بتائیں گے نہیں کچھ.
ان کو کہتے ہیں اخلاقی جرت. یہ میں کوئی وہ بتا رہا ہوں جس کے لیے آپ کو پہلے سے بولڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے یار اس کا فلاں بندے کو اس کا نقصان ہوگا, مجھے پہلے اس کو یہ بتانا چاہیے. شاید ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے یا ہم اس بات کو اتنا طور پر کیا نہیں کرتے. تو وہ جس دن جانے لگا نا, مجھے ادو پتہ لگا سامان اج نے چک لینا. تو میں انہوں جا کے پوچھا تو جا رہے ہیں؟ کہندا یار میں جا رہا ہے, میری گڈی نہیں سی اتنے کھلوندی. میں تیری گڈی نہیں سی کھلوندی, تو گڈی اگے 2 مہینے میری بھی نہیں کھلون دینی. بات سمجھنے میری؟ تو کچھ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کیا خادم تھک سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تھک سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی ان باتوں کو سمجھے. اور اب ضرورت ہے تھکے ہوئے خادم کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے. اور وہ کون تھا؟ ہارون اور ہور. کون تھا؟ ہارون اور موسیٰ. تھک گیا اور موسیٰ کے ہاتھ نیچے گر جاتے تھے. جیسے ہاتھ نیچے گر جاتے تھے تو امالیکی تو لڑ تو کون رہا تھا. تو یہ بھی باتیں سمجھیں, جنگ فزیکلی نہیں جیتی جاتی, جنگ دعا میں جیتی جاتی. اگر آپ اپنے خاندانوں کی جنگ, فتح کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں. آمین آمین. تو دیکھو نا, پھر موسیٰ کے ہاتھ جیسے نیچے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اب کئیوں کا آپ کا سوال ہوگا, کئیوں کے آپ کے ذہن میں بات ہوگی, کئیوں کی آپ کے جو ہے وہ بات ہوگی. اور وہ بات کیا ہوگی؟ بات یہ ہوگی کہ دیکھو میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, میرے مسئلے ٹھیک نہیں ہو رہے. تو وہ مسئلے ٹھیک کرنے کی کیا کر رہا ہے؟ لیکن پتے کی بات بتا دوں, مسئلہ ٹھیک کرنے سے پہلے دعائیہ زندگی ٹھیک کر. تو مسئلہ خود بخود اسی کنوں ٹھیک کرنے ہیں مسئلیاں نو, تو ٹھیک کوئی نو کرنا ہے. تو موسیٰ کے ہاتھ نیچے گر جاتے تھے تو بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا ہوتی تھی, ان کو ڈیفیٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی, اور جو ہے وہ امالیکی غالب آتے تھے. جیسے موسیٰ کے ہاتھ اٹھانے سے مراد دعا, تو جیسے ہاتھ کیا کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا موسیٰ اتنا تھک گیا کہ وہ کھڑا نہ رہ سکا. اس کا مطلب ہے لیڈر, اتنا گریٹ لیڈر, وہ تھک گیا, اس کے پاس جو ہے وہ اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ کیا ہو کرے. پھر لکھا ہے 2 لوگوں نے مدد کی, وہ ایک پتھر لے کر آئے, لکھا ہوا ہے نا, اور اس پر کس کو بٹھا دیا ہے؟ شکر ہے کہ موسیٰ بلدیا دا نہیں سی, نہیں تو انہوں نے لے تسی بھی تھک دے ہو, تہاڈے لیے ہن پتھر لے آئیے. تو کہاں بٹھایا اس کو ہے؟ اس کو پتھر پر بٹھایا. میں آج پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں خدا کا کلام, انہوں نے کہا خداوند 2 لیڈروں نے اسے پتھر پر, چٹان پر بٹھا دیا. اور چٹان کون تھی؟ مسیح تھا, جہاں آرام ہے, جہاں چین ہے. اور موسیٰ آرام سے پتھر پر کیا بیٹھ گیا ہے؟ اچھا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کیونکہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں, کیا ہور اور ہارون اگر موسیٰ کی مدد نہ کرتے تو قوم بنی اسرائیل نے جنگ جیتنی تھی یا ہارنی تھی؟ ہے تو موسیٰ تو وہاں ہے, گریٹ لیڈر تو وہاں ہے, گریٹ لیڈر یشوع وہاں ہے. یہ تو کوئی واریر نہیں ہے, یہ کوئی لڑاکے نہیں ہے. کون؟ ہارون. اور ہارون کا کیا کام ہے؟ باتیں کرانا, قربانیاں چڑھانا. یہ تو واریر نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا نظر نہیں آتا. وہ کاہن کے عہدے سے تو وہ, لیکن آج جس شخص پر خدا کا کلام سنانا چاہتا ہوں وہ ہے ہور. کون ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کم آپ نے کلام سنا ہوگا. ہور, موسیٰ کو آپ جانتے ہیں, ہارون کو آپ جانتے ہیں,
यशवा को आप जानते हैं, इन तीनों की बड़ी इज्जत थी। मैं सोचता हूं कि जब कौम बनी इसराइल ने अमालिकियों पर फतह पा ली होगी तो किन किन लीडरों को याद किया होगा? है बोलो तो सही। मूसा, साडा मूसा फतह याब। फिर किसको याद किया होगा? यशवा को। क्या नाल नाल हारून भी क्या किया होगा? क्या किसी ने नारे हूर के लगाए होंगे? बोलो तो सही। पर मैं आज सब बताना चाहता हूं, हूर के बगैर भी कभी जो है ये फतह कंप्लीट नहीं हो सकती थी। गोहूर को किसी ने नहीं पूछा, हूर को किसी ने अपनी जिंदगी में जो है उसको कभी गिना ही नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी फतह, मतलब अगर एक दफो हारून उदा हाथ मूसा दा चुकदा भी तो दूजा, इसका मतलब हूर की भी क्या थी? बात समझ में आ रही है या नहीं है? आज मैं हूर पर ही बात करना चाहता हूं। चर्च में बेशुमार हूर है, चर्च में बेशुमार हूर है जिनको शायद इतना सराया नहीं जाता, जिनको शायद इतना उनके बारे में बात नहीं की जाती। कौन पूछता है कि यार अगर कोई बिजली का काम ना जानता हो तो बिजली की भी काम वाले की क्या है फतह में शामिल? बोलो तो सही। तो इत्यान जुब के दिन हो गए हो, क्योंकि तो आप कलाम को समझना नहीं चाहते कि कितनी कदर है। आप कंप्लीट नहीं है दूसरे के बगैर। मतलब ये नहीं कि तुहाडे चो एक घर बहुती दुआ करता है तो ओदा ही है, ते जेड़े पिछे रोटी बनाउंदे ने, तो आप कभी दुआ ना कर सके अगर हूर ना होकर। अगर आपके घर में कोई आपका बच्चा कमाने वाला ना हो तो दुआएं किधर, क्योंकि किराया भी देना है। हूर की जरूरत जो हमें कभी कभी उनको इतना सराया नहीं जाता। आपके जो लोग बाहर बैठते, क्या इसके बगैर इबादत हो सकती है? जिस तरह का माहौल यहाँ होता है इबादत हो सकती है? लेकिन कभी शायद उनको इतना बल्ले बल्ले किदी हो, किदे चर्च जा रहे हो? पादरी रहमत दे चर्च जा रहे हैं। ते जेड़े हूर, पादरी रहमत भी इन लोगों की वजह से आज लीडर है, इसलिए हर हूर की कदर करनी चाहिए। कहना मैं क्या चाहता हूं, हर बंदा कीमती, हर बंदा कीमती है। घर में जाके देख लो, हर बंदा कीमती है। मैं घर में जाता हूं, वो कहते हैं भाई जी आप बच्चा साडा ये साडा की लिया हीरो है, पर हीरो की है काम नहीं वो कर रहा, पर वो चैन भी नहीं। वो फ्लैट में रहते हैं, कदी आ लाया कदी आ लाया कदी आ लाया कदी आ लाया, वो लगा इसी में रहता है। तो मैं क्या तुसी एदे बगैर भी कंप्लीट नहीं है। ये कौन है? हूर है। और मैं आज भाई जहांगीर को भी सराहना चाहता हूं, वो भी एक क्या है? हूर है। आप आते हैं, सारी सफाई आपको क्या होती है? मुझे याद पड़ता है कि हमारे चर्च में, आप जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के फेडरिक जान है, एक दिन आए, यहाँ एक निकाह था उनके कज़न का, तो वो उस निकाह में आए थे। उन्होंने वो निकाह से थोड़ा पहले आए
انہوں نے جب صفائی دیکھی، آپ دیکھو وہ تو بڑے بڑے چرچز میں کہنے لگا یار جو صفائی آپ کے چرچ میں ہے میرا دل خوش ہو گیا. کیا آپ جہانگیر کے لیے تالی بجا سکیں گے؟ تو جس سے متاثر کیا وہ متاثر اس سے کیا کہ بھائی جہانگیر کے بڑے بیٹے کی شادی تھی اور 5 بجے برات بھائی واپس اور 5:30 بجے جہانگیر صفائی کے لیے یہاں. سنڈے کا دن تھا. میں سوچ میں پڑا رہا کہ اگر میرے بیٹے کی شادی ہوتی تو میں بھی چھٹی لی ہونی سی. میں نے کلام کو کس کو موقع دینا تھا؟ اسلام کو یا بھائی کو، جب کسی کو بھی موقع دے دینا تھا. خود میں کس پہ ہونا تھا؟ لیکن اس خدا کے بندے نے اس دن تو دی چھٹی بانٹ دی سی کہ نہیں. لیکن میں جو کہنا آپ کو چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہم ان حوروں کو بھول جاتے ہیں. میں جب اس کلام کی تیاری کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس دن موسیٰ کو تو کئیوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوگا، کچھ دن یشوا کو تو کئیوں نے کندھوں پر اٹھا کر کیا مارے ہوں گے، کئیوں نے حور کو اٹھا کر کہاں نعرے مارے ہوں گے. لیکن کن کو بھول گئے؟ حور کو بھول گئے. لیکن حور جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور کچھ کمنٹریز کہتے ہیں کہ یہ مریم کا شور تھا. کون سی مریم کا ہے؟ ہارون کی بہن مریم کا. سنڈے سکول چی تعلیم دے رہا سی ایک بندہ کچھ سال پہلے، اور بچے تو پکڑ لیتے ہیں. بچے بھی بڑے تیز. جو وہ میں گھر گیا تو انہیں کہا جی تھوڑے سنڈے سکول چ تعلیم ملی ہے. میں کی تعلیم ملی ہے؟ انہیں آخیا بھی جو مریم تھی، کون سی مریم ہے جی؟ مقدسہ مریم. انہیں بڑا ڈانس کیتا سی. تو ڈانس کنے کیتا سی؟ رون کی. یہ سنڈے سکول کی دے رہے ہیں آج نہیں، آج سے کوئی 10-15 سال ہوتے سنڈے سکول بہت وہ ہو گیا. لیکن جو ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے جان لیا کیا بھائی جی وہ مریم وہ سی کہ وہ سی. اور میں کہا چل یار وہ دے لی وہ سمجھ لے وہ دے لی. تو ان حوروں کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. گو ابھی وہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کیا کیا کہ کہا جاتا ہے کہ حور ایک وفادار ساتھی. پہلی بات ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ سارے بولیے حور ایک. کیا آپ کے گھرانوں میں کوئی حور ہے؟ وہ والی حور نہیں، یہ نہ جو حور بات کہتے حور پاسے دھیان چلا جائے ہے. یہ کون ہے حور؟ کیا نام ہے اس کا؟ حور ایک وفادار ساتھی. حور کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے موسیٰ کی طرح. حور کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے یشوا کی طرح. اور حور کے ہاتھ میں عزت دار لباس نہیں ہے اس نے پہنا ہوا ہارون کی طرح، لیکن ایک وہ وفادار ساتھی. اپنے چاروں طرف دیکھیں، چرچ میں بے شمار لوگ ہیں جو ایک وفادار ساتھی کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. گھرانوں میں ایک وفادار ساتھی کی مانند ہے. وہ کون ہے؟ حور ہے. یہ میڈیا کا کام اتنے لوگوں تک جاتا ہے. مجھے بہت سے فونز آتے مختلف کنٹریز تھے جن کو میں نہیں جانتا. ان کو پہچانے کے لیے یہ بچے بھی ہمارے ایک وفادار کیا ہیں؟ ساتھی. تو حور ایک کیا تھا؟ وفادار. اور آج میں تھوڑا سا آپ کی نظر کو کہا، آپ جب بھی کوئی خطوط پڑھیں، جو کلام پڑھنے والے غور کیجئے، یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. جب بھی آپ خطوط پڑھیں تو پالوس نے اپنی رائٹ جو ہے
جو اس نے لکھا ہے رائٹنگ میں، آخر میں اس نے بے شمار نام لکھے اور ان کا کیا کیا؟ شکریہ۔ وہ کون تھے؟ وہ حور ہی تو تھے۔ آئیں میں تھوڑے سے نام آپ کو پڑھاؤں، جو ذرا صحیح پڑھ لے وہ پڑھے، ذرا ان ناموں کو پڑھے۔ رومیو کے خط سے شروع کرتے ہیں، سارے نہیں پڑھیں گے لیکن آپ پڑھیں اس کے خطوط میں۔ اس نے ان کو نہیں بھولا، کبھی کبھی ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ وہ ایک بہن ہماری ہم سے بچھڑ گئی، آج باجی نے اس کو کیا کیا؟ یاد کیا۔ تو مطلب وہ بھی ہماری کیا تھی؟ حور۔ تو مطلب وہ ساتھی جو وفاداری سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، شاید ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس زیادہ روحانی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ علم نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی چھوٹی حصہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں، اور ہم کمپلیٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر۔ اچھا مجھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی کم علمی ہوتی ہے کہ جب کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت، وہ شخص پراؤڈ ہے، اس شخص میں غرور پایا جاتا ہے۔ اسی لیے کئی فیملی جو ہیں وہ کسی دوسری فیملیز کے ساتھ چل نہیں سکتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں جو ہم ہیں انہیں کسی حور کی، اور اس لیے ان کی زندگی میں کئی چیزوں کا کیا رہتا ہے؟ مشکل رہتی ہے، پرابلمز رہتی ہے۔ میں نام نہیں یہاں لینا چاہتا، ایک ایسی فیملی سی بلدیہ ٹاؤن میں، وہ کسی سے ملا نہیں کرتی تھی، وہ سارے بڑے پڑھ لکھ گئے، اور ان کی یہ عادت تھی، وہ بہنیں بھی کٹھی، بھائی بھی کٹھے رہتے، اور وہ جس محلے میں رہتے تھے کوئی سی کے ساتھ ان کا آنا جانا نہیں تھا۔ اور وہ جب وہ بڑے ہو گئے، اب سب کی شادیاں ہونے والی ہوئی، انہوں نے یاد ہویا کہ اسی سونے ضرور ہاں، کامیاب ضرور ہاں، ہمارا انگلش میڈیم بڑا سکول چل رہا ہے، ہم پڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کوئی رشتہ بھی نہیں پوچھتا، کوئی کیوں؟ وہ کسی کے ساتھ کیا نہیں رکھتے تھے؟ ہے سانو کسے دی ضرورت نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہمیں دوسرے سے کچھ چاہیے یا نہ چاہیے، پھر بھی ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور خداوند کا کلام بھی کہتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کے لیے قیمتی ہے۔ وہ بہت ہو گئے، بعد میں میرے پاس بھی وہ آئے، کہنے لگے یہ مسئلہ، اور ان کو بہت مسئلے ہوئے۔ مسئلے کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ کسی سے کیا نہیں چاہتے تھے؟ ملنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور جب ملے تو ان میں سے بہتوں کی بنی نہیں ہے۔ ہو گئی شادیاں کسی طریقے سے، لیکن ان میں سے بہتوں کی بنتی نہیں تھی۔ وجہ کیونکہ وہ کیا رہنا چاہتے تھے؟ اکیلے رہنا چاہتے تھے۔ پالوس اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولا۔ پڑھے جی کوئی بھی رومیو کے خط میں سے، پالوس نے بے شمار لوگوں کے لیے جو ہے وہ 16ویں باب سے پہلی آیت، جی بھائی مانول اونچی آواز میں، فیبے سے شروع کریں۔ 16واں باب، رومیو کا نام پالوس رسول کا خط جی، اس کا ٹائٹل ہے شخصی سلام۔ جی، ایک خط دے وچ اینا لوگاں نو پالوس نے کی لکھیا؟ سلام۔ بھولیا؟ میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں۔ کس کو یاد رکھا؟ فیبے کون تھی؟ ایک بہن۔ پالوس اس کو کیا کر رہا ہے؟ یاد کر رہا ہے۔ اس کی خدمت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ یا سلام کیا جا رہا ہے۔ پھر کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، جی، اور جس کام میں تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو۔ اے نال سفارش بھی کی تھی، فیبے دی مدد کرے ہو، وہ کمزور ہے، وہ دی محتاجگی کی کرے ہو، مدد کرے ہو۔ پھر کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، جی، بلکہ میری بھی۔ جی، پرسکا اور اکولا سے میرا سلام کہو۔ یہ جوڑا تھا ایک میاں بیوی، پالوس نے ان کو بھی سلام
کہا وہ کیونکہ مسیح- وہ ان کے ساتھی تھے. وہ مسیح اس نے یسوع- پالوس کی طرح خدمت نہیں کی تھی. انہوں نے پالوس کی طرح کوئی لیٹر نہیں لکھا. انہوں نے پالوس کی طرح کوئی معجزہ نہیں کیا. انہوں نے پالوس کی طرح کوئی سٹیج پر نہیں آئے. لیکن پھر بھی ان کو کیا کیا؟ سلام کہا. سلوٹ کیا. وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں. جی انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا. لے دسو پالوس دی خدمت چ حصہ کدا پر سکار کبھی یاد کیا کسی نے؟ ہر بندہ کی کہندا ہے پالوس. پالوس کی خدمت، پالوس کی خدمت. پالوس یاد کرتا ہے کہ یار میری خدمت چ فلاں فلاں بندے کا ہاتھ ہے. اور آج میں سچ آپ کو بتاؤں، اگر یہاں کامیاب وینجلسٹک میٹنگز ہو رہی ہیں اور لوگ ہزاروں لوگ شفائیں پا رہے ہیں تو ان میں صرف پاسٹر رحمت نہیں ہیں، آپ میں سے بے شمار حور ہیں اور جن کی دعاؤں، مدد، روزوں، پیسے اور چیزوں سے اور اخلاقی جرات سے آج یہ چرچ کامیاب ہے. آمین. اس لیے آپ سارے مبارکباد کے کیا ہیں؟ حقدار ہیں. تو پالوس نے کن کو یاد رکھا؟ یہ گھر جا کر آپ نے سارا پڑھنا ہے. کنے نا نے جڑے تھلے لکھے نے، لیکن میں نے صرف کیونکہ لمبا ہو جائے گا آگے نہ ہے، میں کرنتھیوں میں سے کچھ نام آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. یہ 16واں باپ ناموں سے بھرا ہوا ہے. تو نہیں جدو لیٹر لکھیا تے نہیں کہ آپ آ بھی کر لیں، انج بھی کر لیں، انج بھی کر لیں، آ تو ہن پاک رہنا ہے، تو ہن دعا کرنی ہے. اے کی ہے اینڈ کس پہ لکھا؟ سلام. کن کن کو؟ وفادار ساتھیوں کو. تو میرے دل میں خداوند پورے ہفتے میرے سے بولتا رہا ہے کہ میں آپ سب کو مبارکباد دوں جو میرے وفادار ساتھی رہے ہیں. اور اس چرچ کی وجہ، کامیابی کی وجہ صرف میں نہیں ہوں، آپ سب بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا خداوند یسوع مسیح. اس لیے میں کسی کا نام نہ بھی لوں تو یہ سمجھ جانا کہ میں آپ سب کو یاد کر رہا ہوں اور مجھے ایک ایک کی محبت میں. جی 16واں باپ پہلے کرنتھیوں کا یہاں نام پڑھئے جو ہے 15ویں باپ کی 13ویں آیت سے. جی 15ویں آیت سے پڑھ لے. 16ویں باپ کی 15ویں آیت. جی 16ویں باپ کی 15ویں آیت. پہلا کرنتھیوں. اے بھائیو، تم استفنس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیا کے پہلے پھل ہے. یہ کہڑے نے؟ انہیں پہلا پھل ہے، انہوں نہیں بھولے. پہلے پھل سے مراد کیا؟ پہلے ایماندار. پہلے ایماندار. پہلے ایماندار جو ہیں وہ بھی قابل ستائش لوگ ہیں جو شروع میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور جو پالوس کے ساتھ کھڑے ہوئے. خداوند ان کو بھی پالوس کیا کر رہا ہے؟ یاد کر رہا ہے اور کیا بھیج رہا ہے؟ اور ساتھ ایک فکرہ کہہ رہا ہے یہ اخیا کے پہلے پھل ہے. اور کئی بار جاندے نا بھائی جو لوگ کی پرانیاں نو بھول گئے، پالوس نہیں بھولدا. تو جو وفادار ساتھی ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے. اور جو ہے وہ آج میں بھائی مشتاق کی خدمت کو بھی یاد کرتا ہوں. وہ بھی ہمارا ایک وفادار کیا رہا ہے؟ ساتھی رہا ہے. اور اپنی بہتر اس نے جتنی اس میں کیپیسٹی تھی ہمارے ساتھ انہوں نے خدمت کی. تو آگے نام ہے کچھ پڑھ لیجئے پھر میں آگے بڑھوں گا. اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں. جی پس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہے. ٹھیک. اور میں استفنس اور فرتوناتس اور اخیکس کے آنے سے خوش ہوں. خوش اللہ آتے ساتھی انہاں دا بات ذکر ایتھے یا کدے ہور کدے چھوٹی جی آج چاہ گیا ہونا ہے. باقی انہاں دا پتہ نہیں انہاں کچھ کی کیتا ہے کی نہیں کیتا. ہسٹری پڑھے تو پتہ چلتا ہے. لیکن پالوس کو ان کی خدمت کبھی ان پر کلام سنا ہے نہیں. لیکن یہ بھی خداوند کے حضور پالوس کے وفادار کیا ہیں؟ ساتھی. اور آج میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی سٹیج پر نہیں آیا، کبھی آپ کو ہاتھ ڈالنے کے لیے موقع نہیں ملا، کبھی آپ کی ستائش نہیں کی گئی، کبھی آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھی گئی، کوئی آپ کو سٹیج سے سرایا نہیں گیا، تو آپ بھولے نہیں. آگے چل کر اب دیکھیں گے کہ جو خدا کے حضور کو کام کرتے ہیں
इंसान भूल भी जाए खुदा नहीं भूलता। आमीन। खुदा नहीं भूलता। कभी कभी हमें इंसानों से उनकी तवक्को की जाती है, लेकिन इंसान जो है वो शायद कभी कभी उसमें कुछ रह जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन नामों को पौलुस ने अपने लेटर के आखिर में लिखा है। भुलिया है? अच्छा, खुदा भी नहीं जो भुलदा, ते जेड़े खुदा दे लोग हुंदे ने वो भी अपने साथियां नूं भुलदे नहीं और ना उन्हें भूलना चाहिए, क्योंकि वो दुख सुख के क्या होते हैं? साथी। दुख सुख के क्या होते हैं? इसलिए मैं आज ये बात भी करूँगा, जैसे मैंने कहा मूसा के नारे लगे होंगे, यशवा के नारे लगे होंगे, हारून के नारे लगे होंगे, शायद हुरू के नारे लगे हों, क्योंकि आप उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। इसलिए चर्च में जो बाहर बैठकर खिदमत करते हैं वो भी कीमती। वो कौन है? हूर। आप उन्हें कह सकते हैं भाई हूर है, क्योंकि वो उनकी कौन सी खिदमत है? हूर की खिदमत है। जो कैमरा चला रहे हैं ये कौन है? हूर। वो वाली नहीं, हूर के तो समझ लो। यूथ कौन है? हूर। क्वायर कौन है? रफाकते खवातीन कौन है? संडे स्कूल क्या है? हूर। शायद इतना सराया ना जाए, शायद इतनी कोई इनके बारे में बात ना की जाए हूर की तरह, लेकिन ये भी खुदावन में क्या है? कीमती हैं। आइए इनके लिए तालियां बजाइए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। याद रहे जब हूर ने ये खिदमत की तो फिर मूसा की नजर हूर पर पड़ी। याद रहे कभी कभी जो खिदमत होती है, जिसके पास भी खिदमत होती है वो खिदमत नजर आएगी, वो खिदमत नजर आएगी। वो पहले आकर को काम करेगा, वो कुछ ना कुछ उसको चर्च की छोटी मोटी जिम्मेदारी की क्या होगी? फिक्र होगी। मैं आज ऊपर कैमरे में देख रहा था तो मैं देख रहा था कि इरफान, उसकी फैमिली आज 8 बजे चर्च में थी। क्या होता है? ये जनरेटर में तेल डालता है, भाईजान तेल लाता है, इसकी मैंने ड्यूटी लगाई है, जनरेटर को चेक करो, चीज़ों को चेक करो, बाहर कोई नहीं आता तो आपने बैठना है। तो मैं देख रहा था कि खिदमत खुद ब खुद फिर बंदे को क्या आती है, इंसान को नज़र आता है इस बंदे के अंदर क्या है। अच्छा, मैं एक सादा सी बात आपको बताऊँ, शायद है, मैं कभी कभी देखता हूँ वहाँ जो वो पड़ा हुआ है, क्या उसको कहती है, जहाँ स्मैरा ये बेटा बैठे हुए हैं, मैट। तो मैट जो है ये कभी कभी ऐसे होया होता है। मैं देख रहा हूँ एक बंदा उससे गुजरा न गया, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, फिर मैं देखता हूँ एक कोई बहन आती है, उसने पहले उसको क्या करना है, पाँव से करे हाथ से करे, उसको क्या करेगा? मैं क्या बाकी लंघे नहीं, ये ना होर नहीं, ये रहना चाहते नहीं, यशवाई आ वेला होर आया ही, इन्हें आन के उसको क्या किए। तो कई आएंगे, वो देखेंगे चर्च में कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई कमी है, कोई मसला है, वो गिलास उधर पड़ा है, चीज़ें हैं पड़ी हुई, वो आएगा, वो आकर क्या करेगा? उन चीज़ों को कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब है हूर भी बहुत कीमती है। अब जब ये चीज़ें उसने देखी तो मूसा ने हूर की एक ड्यूटी लगाई। आइए पढ़िए, शायद पहले आपने पढ़ी है या नहीं, लेकिन पढ़िए आज 24वां बाब निकालिए खरूज की किताब का, 24वां बाब खरूज की किताब का। हूर की ड्यूटी लग रही है जी, खिदमत बढ़ रही है। उधर तो उसको कुछ नहीं मिला। 13वीं आयत से पढ़े जी, 12वीं से पढ़े तो आपको पता चलेगा मूसा पहाड़ पर गया जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ जी और वहीं ठहरा रह। हाँ जी। और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। 13वीं आयत गौर से पढ़े जी। और मूसा और उसका खादिम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया। ठीक।
اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس بزرگوں سے کہہ گیا، کیا کہہ گیا؟ غور کیجئے، بزرگوں سے کہہ گیا جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں، جب تک لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں، تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو، جی اور دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جی۔ جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ تو پھر ہور کیا بن گیا اب؟ ہے منصف۔ کیا تھا پہلے؟ ہاتھ اٹھانے والا۔ اگر کوئی نہ بھی ہو خدمت نظر آ جاتی ہے۔ اس کو موسیٰ نے اب کیا بنا دیا؟ منصف۔ پہاڑ پر چلا گیا 40 دن، تھلے کون کرے؟ اس نے کہا جتنے مقدمے ہوں کون کرے؟ ہے ہارون اور ہور کرے۔ کیوں ہور اور ہارون کرے؟ کیونکہ ان کا عہدہ بڑھ گیا ہے۔ ان کا عہدہ کیا ہو گیا ہے؟ میں آج آپ کو، آپ کے دل کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ خداوند کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی خدمت، ہدیے کی خدمت ہو، دعا کی خدمت ہو، یا آپ کی کچھ صفائی کی خدمت ہو، کوئی بھی چیز کی آپ کی خدمت ہو، خداوند اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے۔ خداوند اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد رکھتا ہے۔ اور یاد کیسے رکھتا ہے؟ میں آج سوچ رہا تھا کہ جب کلام میں لکھا ہے کوئی گناہ کرے گا تو کتنی پشت تک اس کو سزا ملے گی؟ ہے تیسری اور 7ویں 7ویں نہیں جو لکھیا ایویں بھی چومن واجہ ہونڈیاں نے کنی؟ خروج کی کتاب 20ویں باب کی 3، 4، 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے میں تمہارے جو ہے گناہ کی سزا کتنی دوں گا؟ تیسری اور چوتھی پشت تک۔ لیکن میں آج خوش ہوا، یہ آیت آپ ضرور پڑھیے، اس کو اپنے دل میں لکھ لیجئے۔ لیکن برکت کتنی دوں گا؟ سزا دوں گا کتنی پشت تک؟ تے وفادار کنا رواں گا؟ اس طرح استشرا کی کتاب نکالیے 7واں باب 9ویں آیت، سب پڑھیے یہ، اس کو دل کی ڈائری میں انڈر لائن کر لیجئے۔ اے ساڈا خدا جو کہ کاش اسی یہ وانگو ہی بن جائیے۔ غصہ اینا کا جی پڑھیے۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا 7ویں باب کی 9ویں آیت جی۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں 9ویں آیت، ان کے ساتھ 1000 پشت تک۔ کنی؟ سزا کنی؟ تے برکتاں 1000۔ کیا خدا ہے یار، ایس خدا لی تے زوردار تالی بجنی چاہے۔ برکتاں 1000 پشت، برکتاں کنیاں تے گناہ دی سزا کئی پریچ ہی کنو کرتے رہندے نے سزا نہیں۔ اور میں کہا یہ تیجی چوتھی پشتہ کی کڈا بھی ہوئے یہ ختم ہو جاندی ہے، پر برکتاں 1000 پشتہ کرتے۔ کیا خدا کی جو ہے تو خدا حور کی خدمت کو کتنا یاد رکھے گا؟ 1000 پشتہ۔ تو میں آج آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی چرچ میں چھوٹی بڑی خدمت جو ہے جو آپ کرتے ہیں، اخلاقی طور پر آپ کرتے ہیں، خدا اس کو کیا رکھتا ہے؟ یاد رکھتا ہے۔ خدا اس کو کیا رکھتا ہے؟ اچھا خدا یہاں تک نہیں رہا، خدا یہاں تک نہیں رہا، خدا بڑھ گیا ہے۔ خروج کی کتاب کا 31واں باب نکالیے، 31 چیپٹر۔ یہاں تک نہیں، خدا بڑھ گیا ہے، حور کی خدمت بڑھ رہی ہے جی۔ 31 جی پہلی آیت۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا جی دیکھ میں نے بزلیل بن اوری بن ہور کو، کون؟ حور یہودا کے قبیلے کا ہے، نام لے، اس کا بیٹا کون ہے؟ اوری، اور
आगे उसका पोता कौन है? बजलीएल। खिदमत बढ़ रही है। बजलीएल को क्या खुदावंद ने किया जी? पोते को मैंने बजलीएल का नाम लेकर बुलाया है, मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से ममूर किया है। किनू? हूर दे पोते नू। किनू? हूर के। उस वक्त उसके लिए नारे नहीं लगे, उस वक्त उसकी खिदमत को सराहा नहीं गया, उस वक्त उसके लिए चर्च में तालियां नहीं बजी, उसके लिए कभी नाम नहीं लिया गया। लेकिन खुदावंद याद रखता है। इंसान भूल भी जाए, खुदा याद रखता है। खुदा ने बजलीएल को चुना। जब उसने खैमा इज्तिमा बनाना था तो कहा कि हर चीज़ को बनाने के लिए मैंने इसे हिकमत और रूह अल्लाह से क्या किया है। आज की ज़बान में जिसको कहते हैं ना कि भाई जी ये सीनियर कौन बन गया है, आर्किटेक्टर बन गया है, तो बजलीएल कौन सा जे? ये तो हर चीज़ का बनाने का की सी, माहिर सी कि उसको पता था। बल्कि खुदा ने उतो रिकमेंडेशन बड़ा की ओदी किदी बजलीएल दी। एक किदी खिदमत का नतीजा सा जी, जोर से है। तो मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ कि अगर आप दयानतदारी से, वफादारी से खुदावंद की खिदमत करते रहते हैं, अगर इंसान आपको उसका अजर ना भी दे तो एक अजर देने वाला ऊपर है और उसका नाम यहोवा पाक खुदा है, और वो जिंदा खुदा है जो अपने लोगों को अजर। कई एवें कहते ने भाई जी मैनू ओ गल्लां करदा ते मैं करी जान दे, तेनू की हुंदा। कई ये लोगों को अजर लेना चाहते, पर बाइबल नहीं ये बारे दसदी। बाइबल कहती है तुसी मुबारक जो लोग तेनू गल्लां करदे तुम्हारे बारे में ना हक बुरी बातें, ना जो आ कीता जो आ कीता। बाइबल कहती है उस वक्त तुसी खुशी मनाना, बल्कि वो कहते हैं शादमान होना। असी नाल ही बुझ जाने, असी नाल ही बुझ जाने, नाल ही लोग कहदियां ही रहना है। लोग कई कहना भाई जी चंदे खा गए जो, कहदियां रहना कि नहीं है। भाई जी वेखो इन्हों आ मिल गया जो, लोग कहते ही रहना है। और कहते रहन असी खुदा दे अंदर इंजॉय करते रहना। आमीन। और बुझिया बजिया ना करो, बुझिया बजिया ना करो। कई एवें ठंडे पै जाते ने और वो आंदे भाई जी अच्छा इंज दा कोई लीडर नहीं जो कि जिन्हों कोई गल्ला ना करे। मूसा नूं गल्लां होईयां, बा मैं ख़त्म करने लगा, मेरे साथ रहो। मूसा के लिए बातें हुई, यशवा नूं लीडर गल्लां होईयां, हारून नूं होईयां, यसू नूं होईयां, ते तुसी किहदे पोते हो? तो सानू नहीं लोग करनियां गल्लां, ते करदे रह कर दे, क्योंकि उन्होंने कहते रहना, लेकिन हमने करते रहना। तो हूर को उससे नहीं सराया गया, लेकिन आज मुकम्मल होल्ड किसका है? खैमा इज्तिमा है। बोलो तो सही है। आज हर बंदे नूं पता है भाई जी आ खैमा किने बनाया जो, ये हूर दे पोते ने बनाया जो, जिन्हों उस दिन नारे नहीं लगे, जिसके लिए उस दिन सराया नहीं गया, जिसको आज याद नहीं किया गया, लेकिन आज उसके क्या है? मैं ईमान रखता हूं एक दिन आपके बच्चों के नारे लग सकते हैं। कहिए आमीन। आपके पोतों के नारे लग सकते हैं, आपकी बेटियों के बेटों के नारे लग सकते हैं, क्योंकि खुदा अजीम है। वो आपको बरकत देने पर, क्योंकि वो रिवार्ड देता है, वो अजर देता है, और उसने लिखा है अपने कलाम में हर एक के कौम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मेरी दुआ, और आज मैं चाहूँगा तमाम जो बाहर बैठे हैं उनको भी अंदर बुलाया जाए। भाई विल्सन का अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हूर है,
عظیم اج دے نال دے دوجے کونیاں لئی بھی تالی وجا دو. سنڈے اسکول اوپر ہے ان کے لیے بھی تالی بجا دو. رفاقت خواتین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. رفاقت خواتین کی بہنیں وہ کھڑا مال تھک گئے. ہاں جی ان کے لیے بھی تالی بجاؤ. آمین آمین. آپ سب کے لیے جو بھی چھوٹی موٹی خدمت کرتا ہے, ساؤنڈ والا ہے, کوئی اور بجلی کا کام ہے, جو بھی کام کرتا ہے, یہ سب حور ہیں, ان کے لیے تالیاں بجاؤ. نو نمبر میں عاشر جو ہے وہ بسوں کا وہاں کا تمام ارینجمنٹ کا کام کرتا ہے. عاشر بھی کھڑا جائے اس کے لیے. عاشر پرویز کے لیے بھی زوردار تالیاں. بڑا وفاداری سے وہاں کام کر رہا. اب میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں تالیاں بجاؤ جو دور کے علاقے. 9 نمبر جدوں میں جانا ہے نا تو پھر وہاں آ کے اپنا لک پھڑ لینا ہے, کیونکہ رکشے دے جائید ہے. تو پھر میں آ کے نا آپ کے لیے 9 نمبریاں والوں کے لیے دعا کرتا ہوں. میں کہا یار یہ ہر منگل, ہر سنڈے, ہر بیاتے ہیں, اتنا گندا جو ہے وہ سفر ہے, لیکن آپ کو کبھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا انج 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 انج. لیکن یہ وفاداری سے آتے ہیں, ان کے لیے بھی زوردار تالیاں. جتنے ہمارے بچے باہر سے دہیکیاں بھیجتے ہیں آن لائن, ان کو بھی جا رہا ہے, ان کے لیے بھی سب کھڑے ہو جائیں اور ان بچوں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. سب پلیز کھڑے ہو جائیں. یہ چرچ کا نظام ان بچوں کی وجہ سے بھی چل رہا ہے, جو بڑا کنٹریبیوٹ. ابھی بہت خرچہ ہوگا, لیکن اس خرچے میں آپ تو اپنا حصہ ملائیں گے, لیکن ہم اتنا خرچہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ بچے اپنی وفاداری سے کیا بھیجتے ہیں. ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پلیز بیٹھیے. تو یہ ہے حور. تو کیا حور قیمتی بندہ ہے؟ زور نہ دے بولو. کیا موسیٰ نے بھی ہر جانا سا جی اس دن, یشوع نے بھی, اگر کیا نہ ہوتا, حور نہ ہوتا. تو آپ سب قیمتی ہیں, جتنے بھی آپ یہاں پر ہیں آپ سب کیا ہیں, قیمتی ہیں. اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, خداوند ان سب کو برکت دے. خداوند کا ہاتھ ہو. اگر کسی کا نام رہ بھی جائے تو خدا اس کا نام جانتا ہے. آمین آمین. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اگلے سنڈے جو ہے وہ 13 کا سنڈے ہوگا. کیا ہے؟ پام سنڈے. اب آگے تے میں سمرون پہ ڈال دیتا تھا, تے ایت کی میں خود ہی بھول گیا ہے. تے جیڑیاں گلاں میں سمرون نوں کردا ہاں ہن تسی مینوں کر سکتے. موقع ہے, کیونکہ میں نے اشتہار نہیں چھپایا. اور اگلے آپ کو ملے گا. لیکن 13 کو باجی جو ہے وہ سلمہ میٹنگ لیڈ کرے گی, اور کوائر جو ہے وہ اپنی پریکٹس کرے گیتوں کے لیے. اور عاشر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا کھجوروں کا وہ سارا لائے, وہ ہر سال لاتا ہے, اور جمعے کے دن وہ پہنچا دے تاکہ بچے یہ سارا سجا سکیں. اور آپ جو دور سے آتے ہیں آپ بھی آئیے تاکہ برکت پائیے. اور اگلی دفعہ ہم جشن منائیں گے, اور پھر ایک جلوس کی شکل میں باہر بھی جائیں گے. ٹائم سے آئیے تاکہ ہم گہری برکت کو پائیں, کیونکہ نعرے ضروری ہیں. نعرے ہو سکتا ہے تہاڈا ایک نعرہ تہاڈی لائف نو بدل کے رکھ تے یہودیاں دوبارہ ڈگ پے. یہ دے امان نہ ہونا ہے کہ جیڑیاں بھی تہاڈے خلاف, تہاڈے خانداناں دے خلاف یہودیاں دیواراں نے وہ کی کرن
تو اگلا پام سنڈے ہے، پھر میں اگلا اشتہار آپ کو دے دوں گا، ویسے بھی واٹس ایپ پر آپ کو سب کو میں بھیج دوں گا اس کا، آج ہم اس کو نکوال لیں گے تو وہ آپ سب کو آ جائے گا۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے 9 بجے ٹائم ہوگا، ٹائم سے آئیے تاکہ ہم اس جشن میں شامل ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔